شعیب شاہین صاحب، قرارداد آتی ہے قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو، کہتی ہے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں، اراکین کے دستخط ہوتے ہیں. یہ ظاہر اس کی کوئی ایسی قانونی حیثیت تو نہیں تھی، لیکن ایک میسج پارلیمنٹ نے دیا، حکومت کی جو حکومت میں شامل جماعتیں انہوں نے دیا. لیکن آج حکومت نے ایک قدم کیا، کئی قدم آگے بڑھ کے چیف جسٹس سے ہی کہہ دیا جی مستعفی ہوں. تو سر، کیا حکومتیں اس طرح چیف جسٹس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پچھلے 1 مہینے سے جس طرح انہوں نے پی ایم ایل این نے اسپیشلی اور حکومتی اتحادی جماعتوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ پہ تضحیق کا نشانہ بنایا، ان کو ملائن کیا، ان کو بلیک میل کیا، ان کو پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کیے، لیکن عدلیہ جو ہے ان کے ہاتھوں میں پریشر میں نہیں آئی. نواز شریف صاحب جو کہ ایک کنوکٹڈ ہیں، مجرم ہیں اور ایبسکانڈر ہیں، یعنی ایک بھگوڑا، مجرم بھگوڑا یہ کہتا ہے کہ جناب عدلیہ جو ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی. بھائی تم جو گئے تھے یہاں 8 ہفتے کی انڈرٹیکنگ دے کے کہ میں 8 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا، 4 سال میں آپ نہیں آئے، آپ واپس آئیں، اپنے مقدمات کا سامنا کریں، اگر آپ بری ہو جائیں تو پھر آپ آئیں، جو بھی کرنا ہے آپ کریں. لیکن آپ وہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے عدلیہ نے، اور میں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو بڑا تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ویری آنریبل مین، اور بڑا مشکل حالات میں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کوئی آئینی بحران نہیں ہے. سیاسی بحران کو آئینی بحران کا رنگ دیا جا رہا ہے. 97 کی طرح آج وہ سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹرائیکا پابند تمام اتحادی جماعتیں پاکستان، یہ تینوں ٹرائیکا بن کے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹیو فیکٹر بن کے کبھی ایک بہانہ کرتے ہیں، کبھی دوسرا بہانہ کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے الیکشن ملتوی ہو جائے. ابھی ریسنٹلی جو فیصلہ آیا ہے، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی شعیب صاحب جی، یہ جو اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے اس میں تو بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. اس میں تو 4-3 کا فیصلہ کہا گیا ہے کہ جی اصل تو فیصلہ وہ تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ میری تصحیح کر دیجئے گا. تو سر، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر آرٹیکل 63A کی تشریح کو بھی انہوں نے کہا اس کے دور رس نتائج نکلیں گے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو اختلاف تو عدالت میں سے بھی آ رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے نا، انہوں نے صرف ایک بات یہ کہی ہے کہ جی میں نے ریکیوز نہیں کیا. دوسری بات یہ کی ہے کہ جناب کیا یہ سیاسی فیصلہ تھا؟ سیاسی فیصلے کے نتیجے میں اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے. تو سیاسی، پہلے ریکیوز کی بات کر رہا ہوں. 27/2 کو ایک ہوتا ہے کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، ایک ہوتا ہے کہ لکھ کے دیں چیف جسٹس کو آپ نیا بینچ تشکیل دیں. نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے 27/2 کو 9 کے 9 جج صاحبان نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ نیا بینچ تشکیل دیں. نیا بینچ آ گیا 5 ممبر بینچ. 5 ممبر بینچ نے ٹوٹل کیس سنا، پہلے والے بینچ نے تو کیس ہی نہیں سنا. اگر ان کی بات کو مانا جائے کہ 4 ججز اس طرف تھے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر اکبر نقوی صاحب نے تو یہ کہا کہ 184(3) کا کیس بنتا ہے. اگر ان کے مینورٹی نوٹ کو شامل کیا جائے، یعنی کیس سننے سے ریکانسٹیٹیوشن سے پہلے کے بینچ کو، تو پھر 2 جج وہ 2 جج یہ، یعنی 5/4 کا پھر فیصلہ ہوا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ جب ریکانسٹیٹیوشن آف بینچ ہوا کرتا ہے تو اس کے بعد جو بینچ کیس کو سنتا ہے ان کی اوپینین میں سے جو میجورٹی بھی ہوتا ہے اس کو وہ فیصلہ آتا ہے. لیکن جو جج صاحب نے یہ اس میں لکھا ہے اپنے اختلافی نوٹ میں، تو یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے اس میں چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہو، جو اس کو وزیر اعلیٰ ہے، یا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کی صورت میں ہو، ان کو یہ اختیار ہے کہ یہ کسی بھی وقت اسمبلی وداؤٹ سینڈنگ اینی ریزن ڈیزالو کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن ہے کہ اگر عدم اعتماد اس دوران آ چکی ہو تو اس کا جب تک فیصلہ نہ ہو اس کے فیٹ کا، تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہاں 2 باتیں آئیں، عدم اعتماد آیا اور اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا گیا. وہ دونوں ناکام ہوئی، عدم اعتماد بھی ناکام ہوئی یا واپس لے لی گئی، اور اعتماد کا ووٹ بھی لیا پنجاب کے چیف منسٹر نے. اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کی. سملرلی ایک قدغن کورٹ نہیں لگا سکتی. یہ ہے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ود گریٹ ریسپیکٹ. بڑے اچھے جج ہیں ہمارے محترم، لیکن یہ آپ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کہیں گے اگر آپ قدغن لگائیں گے کہ کوئی ریزننگ ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ جا کر کے دیکھیں. یہ سیاسی فیصلہ ہی ہوتا ہے صدف، یہ کوئی آئلی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ کوئی فیملی کا فیصلہ نہیں ہوتا.
سیاسی فیصلہ ہی ہوگا نا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے یا نہیں کرنی. کیا فیصلہ ہوگا جو چیف منسٹر کرے گا یا سیاسی جماعتیں سیاسی فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے, شعیب صاحب کا پوائنٹ آ گیا. قادر مندوخیل صاحب, سر یہ جو حکومت آج مطالبہ کر رہی, حکومت تو آپ بھی ہیں, تو آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا؟ دیکھیے, پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ شعیب شاہین صاحب جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں کلمات ادا کر رہے, یہ پی ٹی آئی کے کارکن کے تو ہو سکتے ہیں مگر کسی تجزیہ نگار کے, کسی وکیل کے نہیں ہو سکتے. لیکن دنیا کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہے, لیکن یہ آپ لوگ اس کو تجزیہ نگار بناتے ہو یا سابق صدر بناتے ہو, یقیناً ہے اس میں. دوسری بات یہ کہ بالکل جیسے شعیب شاہین صاحب, جی بالکل ہے, بالکل ہمارے لیے محترم ہے. میں تو صرف ان کی الفاظ پہ اعتراض کر رہا ہوں ایز اے تجزیہ نگار. باقی پی ٹی آئی کا کارکن ہے, وہ تو ویسے ہم سنتے رہتے صبح شام گالیاں, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو شعیب شاہین صاحب نے آئین اور قانون کا ترجمہ آپ کو بتا رہے تھے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ جائے, میں بڑے سیدھا آ رہا ہوں آپ کی طرف, پھر آپ مجھے کاٹ لیں گے اس وجہ سے آپ کو, جہاں آپ کے جواب پہلے دے دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے, جیسے اسمبلی میں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے اور اس سے وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے, استعفیٰ دیتے یا اعتماد کی تحریک پاس ہو جاتے, جیسے عمران خان صاحب کے خلاف ہوا, اسی طرح ایگزیکٹلی سپریم کورٹ کے 15 ججز میں سے 9 ججز جو نا وہ چیف جسٹس صاحب کے کسی فیصلے سے وہ اتفاق نہیں کرتے, اور اگر میری بات کو جھٹلا دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب تو کل ہی فل بینچ بنا لے اور یہ اپنی فیصلے کو ریویو کر لے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. یقیناً ہمارے خلاف فیصلہ تو آ سکتا ہے, حکومت کے خلاف تو آ سکتے ہیں, جس کا ہمارا مطالبہ تھا کہ متفقہ فیصلہ آ جائے, مگر چیف جسٹس کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتے. اور اتفاق کی عالم یہ دیکھ لے کہ ایک جج صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں اپنے چیمبر میں انتظار کر رہا تھا اور چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ لکھی مجھے بتایا تک نہیں ہے. یعنی آپ یہ اندازہ لگا لے کہ ایک فیصلہ لکھا جا رہا ہے اور ایک برادر جج کو اعتماد بھی نہیں لیتے. سینئر پینی جج ہے جسٹس فائز صاحب, ان کو کسی مشاورت میں اس کو شامل نہیں کرتے, ان ججز صاحبان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں جو ان کی ہاں نے تو سٹیپ ڈاؤن کے ہے. میں آپ کے توسط سے نہیں بلکہ صبح ہی اسمبلی کے گیٹ پہ میں نے میڈیا سے یہ بات کی ہے, حکومت کا یہ ورژن سنے بغیر میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اپنا اعتماد کھو چکا ہے, ان کو فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے اور اس عدالت کے اوپر رحم کرنا چاہیے. اور بطور پیپلز پارٹی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یا قادر مندوخیل ایز پولیٹیشن یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جسٹس دیکھیں, جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہہ دی ہے تو پیپلز پارٹی انہی اتحادی حکومت کا حصہ ہے, وہ صرف نون لیگ کی ترجمان نہیں ہے, وہ ہماری بھی ترجمان ہے. جو اس نے کہہ دیا ہے وہ سمجھ لو قادر مندوخیل کا اور پیپلز پارٹی کا ورژن ہے جو انہوں نے کہا ہے.